ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف اپنی برکتیں بہاریں وہ لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پیارے مہینے کی خاص برکات عطا فرمائے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو قرآن حدیث کی روشنی اور تعلیمات کے مطابق منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس میں کوئی گھنٹوں نہیں لگیں گے اور کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ تجربہ کر لیجئے، چند ہی منٹ لگیں گے کہ جس میں آرام سے بآسانی 1000 مرتبہ درود شریف وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں درود پاک اگر اس طرح کثرت سے نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ کوشش ضرور کریں اور اپنے معمولات میں اسے شامل رکھیں۔ جتنے دن، بالخصوص تو 12 ربیع الاول تک ایک خاص ہدف کے ساتھ اور اپنی درود پاک کی تعداد اور مقدار کو بڑھاتے ہوئے اس میں پڑھیں، لیکن نیت عزم ایسا ہو کہ ہم ربیع الاول شریف 12 کی تاریخ گزرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ذوق شوق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آپ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، اور بالخصوص ماہ مبارک کی مناسبت سے ربیع الاول شریف سے ہی متعلق کئی سوالات وہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل عطاری صاحب۔ دونوں احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، آمین۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، الحمدللہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں بطور خاص ہر طرف خوشیوں کے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بڑے ایک آسن انداز سے خوشیوں کا اظہار بھی ہے، اور یہ خوشیاں چہروں سے بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر گھر ہیں، مکان ہیں، گاڑیاں ہیں، عام شاہراہیں ہیں، تو عمارتیں ہیں، تو دن میں نکلیں یا رات میں تو پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ کہ یہاں کچھ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس عمل کو آپ کیا کہیں گے کہ چراغاں کی صورت میں ہو، یا یہ خوبصورت پرچم لہرا کر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں عقیدتوں کا جو اظہار کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت بھی کیا ہے، اور اس عمل کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ آپ نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو چراغاں ہے یا جھنڈے وغیرہ لگانا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، یہ تو کوئی مسلمان اس کے برخلاف سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ محبوب ہی محبوب ہے، مطلوب ہی مطلوب ہے، مقصود ہی مقصود ہے، اور یہ پسندیدہ ہی پسندیدہ ہے۔ یعنی اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ تو لہذا یہ جب اظہار کے لیے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو ہر مسلمان یہ کرتا ہے۔ اب جو اظہار کا طریقہ کار روشنیوں کی صورت میں ہو، جھنڈیوں کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، جلوس نکالنے کی صورت میں ہو، یا محافل سجانے کی صورت میں ہو، تو اسے یہی دیکھا جائے گا کہ کیا شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے اس کا ٹکراؤ ہے، یہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے برخلاف ہے۔
تو یقیناً یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو شریعت کے اصولوں کے برخلاف ہو۔ چراغاں بہت سارے موقعوں پر یہ کیا جاتا ہے۔ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف یہ اگست کے مہینے کے قریب قریب یہ آ رہی ہے، اور اگست کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں ہم پاکستان کی آزادی کا دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اس میں جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جو عمارتیں ہوتی ہیں، بالخصوص جو سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں، ان پر چراغاں بھی کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بندہ مذمت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ شریعت مطہرہ کے کسی بھی اصول کو توڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا جھنڈے لگانا یہ ویسے ہی اسلاف سے ثابت ہے کہ مختلف مواقع پر وہ جھنڈے بلند کیا کرتے تھے، جھنڈے لہرایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقبال کیا گیا، جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تو ایک تعداد تھی جو جھنڈے لے کر چلی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس دور کے مطابق صحیح بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ انصار کے جو بڑے بڑے سردار آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، کیونکہ آپ پہلے جو ہے مدینہ منورہ کے اوپری حصے کے اندر یہ ٹھہرے تھے، یعنی باہر کی طرف ٹھہرے تھے، تو وہاں سے آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ لینے کے لیے آئے، تو جو اس دور کا انداز تھا استقبال کا، پروٹوکول کا، کہ تلواریں لٹکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ جمع ہوئے اور آپ علیہ السلام کو لے کر ایک جلوس کی صورت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ یعنی مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی، اور انصار اس دور کے مطابق یہ اہتمام کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے روکا نہیں، صحیح منع نہیں کیا کہ بھائی میرا استقبال اس انداز میں کیوں کر رہے ہو، میری آمد پر یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو۔ تو چونکہ یہ اصول شریعت سے کسی طور بھی ٹکراتا نہیں ہے، لہذا کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی لائٹنگ کرتا ہے، تو وہ چونکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو اصلاً اس میں کوئی حرج یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل ولادت پاک کی خوشی میں وہ یہ انداز اختیار ظاہر کرتا سی ہے۔ بات ہے جی۔ یہ جو واقعے کا حوالہ دیا جمیل صاحب کہ اس وقت انہوں نے اپنے اماموں کو پرچم بنا کر اور نبی پاک علیہ السلام کا استقبال بھی کرتے ہوئے آمد پر ایسی خوشی کا تھا، وہاں ایک اور انداز بھی اہل مدینہ کا کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینے تشریف لائے تو مکانوں کی چھتوں پر کچھ چڑھے، کوئی گلیوں میں، تو وہ کیا حدیث پاک ہے، خاص ایک ندا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اہل مدینہ میں کافی انتظار تھا، اور چونکہ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور اہل عرب کو پتہ تھا کہ مکہ سے مدینہ آنے میں اتنے دن لگتے ہیں اور اتنا ٹائم لگے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل قریب پہنچ گئے مدینہ منورہ کے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے گھروں میں جو خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایسا اہتمام کیا تھا کہ بچیاں وہ یہ کلام پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ تو یہ کلام اس کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت گلیوں میں لوگ تھے ان کی زبان پر ایک جملہ یہ بھی جاری تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، باقاعدہ فینادونا، بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام اطہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رسالت کے ساتھ یہ نعرے لگ رہے تھے۔ ادھر آمد ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی گلیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہی ہیں، اہل مدینہ دیدار کر رہے ہیں، اور سرکار کے آمد پر یہ نعرے لگ رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ۔ اس طرح کے کلمات کے ذریعے صحابہ اظہار محبت کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور کو ندا کی جا رہی ہے۔ اور طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، واہ سبحان اللہ، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، یہ باریک سا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔
لیکن جو بدر ہوتا ہے، بدر جو چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے نا، اس اعتبار سے چاند کا نام بدر ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بڑا روشن تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات سے کفر کو دور کر کے اسلام کا پیغام عام فرمایا۔ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہلے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر مدینہ منورہ میں انہوں نے بھی اسلام پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور جو وداع کی جو گھاٹیاں تھیں پہاڑی، اس گھاٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو ان کا یہ کلام اس زاویے سے تھا کہ بدر ہم پر طلوع ہوا ہے وداع کی گھاٹیوں سے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے، ما دعا للہ داع، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے گا، اس وقت تک ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر صحابہ کرام علیہم رضوان بہت خوش ہیں، اور خوش کیوں نہ ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انبیاء کرام علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں اپنی امت کو سناتے آئے ہیں۔ تو آج اس امت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے کہ جن کا انتظار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کرتے آئے، اپنی امتوں کو اس آنے کی بشارت دیتے آئے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوشیاں کیوں نہ مناتے۔ اور یوں نعرہ رسالت بھی گویا صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لگا رہے ہیں، اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس عمل سے بھی ثابت ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو آمد کی خوشیاں ہوئیں، تو یہ بھی ایک آمد ہے، ہجرت ہے، مکہ سے کی مدینہ منورہ آئے اور مدینے کو ہی اپنا مسکن بنا دیا۔ اسی لیے آج بھی عشاقان رسول الحمدللہ مدینہ منورہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں جب آمد ہوئی تب خوشیاں منائی گئی، تو جب دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، سبحان اللہ، تو ایک عاشق ایک امتی کیوں نہ خوشی منائے، جنہوں نے ولادت مبارکہ کے وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا، وہ کسی اہم مقام منصب اور خاص معراج کی شب اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب بھی کوئی ایسی آیات مبارکہ نازل ہوتی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے حوالے سے کچھ وعیدوں کو یا جہنم کا تذکرہ کیا، تو یہ اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دنیا سے بھی وصال فرمایا، تو پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، قبر مبارکہ میں آرام فرما رہے گئے، مزار پر انوار میں آرام فرما رہے گئے، لیکن پھر بھی دنیا میں یہ بشارت دے کر گئے ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا حیات زندہ رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر، اور دنیا سے وصال کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر۔ اور وہ بہتری کیسے، سبحان اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ ان میں سے جن کے عمل اچھے حضور علیہ السلام ان سے راضی خوش ہوتے ہیں، اور جن کے عملوں میں کمی ہوگی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارکہ میں بھی اپنی اس امت کے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر ان کی آمد کے مہینے میں خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک سچے امتی اور عاشق رسول کے لیے میلاد النبی کے لیے بہترین پیغام اور شرعی تقاضا کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی حسان صاحب، بات بھی کچھ میں نے بھی گفتگو ایسی کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کرم نوازیوں کو ذکر جو کیا ہے، سوال بھی اسی طرح کا ہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل اور کمالات بالخصوص ہم ربیع الاول کے مہینے میں بیان کرتے ہیں، اور بالعموم عام طور پر جو بیان کرتے رہتے ہیں، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جو مقصد اصلی ہے، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہم بیان کرتے ہیں،
تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ تاکہ اس سے ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت بڑھے، اضافہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ آپ کے کمالات، پھر اس کے بعد آپ کے فضائل، پھر آپ کی شفقت و مہربانی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب پڑھیں سنیں تو ہمارے دل میں محبت کے اندر اضافہ ہو۔ پھر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محبت میں اضافے کا یا محبت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اولاد پر ماں باپ پر اولاد کے، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر حقوق مقرر ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب تصنیف فرمائی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پہچان کروا کر شفا پانا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جب آپ جان لیں گے اور اس کی ادائیگی کریں گے تو اس سے دلوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی بندہ بہتر انداز میں اس وقت کرتا ہے جب کہ اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جتنی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، وہ محبت اتنا ہی زیادہ آپ کو حقوق کی ادائیگی پر ابھارے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ بہت سارے حقوق بہار شریعت کی ابتدا کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور بھی کتابوں کے اندر حقوق موجود ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا نبی تسلیم کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اعتقاد اور یقین رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیگر انبیاء پر عطا فرمائے اس کا اعتقاد رکھنا۔ انہی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء میں، اسی طرح دیگر محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلے اور سب سے بڑا تقاضا اور عمومی طور پر محبت کا تقاضا وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، واہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیروی کریں۔ یعنی اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے رنگ کے اندر رنگ جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، ان کی زندگیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا، اس سے ہمیں مملو نظر آتی ہے، تعبیر نظر آتی ہے کہ ان کی ساری زندگی اسی طرح کی تھی کہ ایسی باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے کہ عقلیں دنگ اور حیران رہ جاتی تھیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ربیع الاول منانا ہے، دھوم دھام سے منانا ہے، خوشیاں منانی ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ساتھ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کو اپنانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جو بعثت مبارکہ کے حقیقی یقیناً وہ سب مقاصد کہ دنیا سے کفر، شرک، اس کا خاتمہ کرنا، اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان، نبیوں کی رسالت، پھر آپ کی ختم نبوت اور دیگر جو احکامات ہیں، سبحان اللہ، یہ ایک امتی سے بنیادی طور پر، اور کئی چیزیں تو جمیل صاحب جتنی چیزیں بیان ہوئیں، کچھ تو چیزیں ویسے ہی جو بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں یہ احسان صاحب کچھ چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ماشاءاللہ اجمالی طور پر تو بڑا ایک خلاصہ آپ نے وہ بیان کیا، تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تو آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ حقوق نبی پاک علیہ السلام کے حقوق ایک امتی پر، لوگوں پر، تو کچھ وہ ہیں کہ جو بنیادی طور پر ایمان سے ہی بالکل تعلق رکھتی ہیں، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوگا۔ ان دونوں اعتبار سے آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیں، حقوق
جو کسی کے اوپر کوئی چیز لازم ہوتی ہے کرنا، یہ اس کے اوپر ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں بندے کے اوپر، اسی طرح میں نے ابھی مثالیں دی کہ بہت سارے حقوق الگ ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں حقوق کے اعتبار سے وہ ہوتی ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اعتقاد رکھنا ہے، اور کچھ چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ اب یہ جو تعظیم ہے یہ اعتقاد میں سے بھی ہے، دل سے تعظیم ہونا یہ ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہونا یہ ضروری ہے کہ بغیر اس کے بندے کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عملاً یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی تعظیم اور تکریم کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کرنا، آپ کے اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنا، آپ کی احادیث طیبہ کی تعظیم کرنا، یعنی جو چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے اس کی تعظیم کرنا۔ تو اب عملاً تعظیم یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اہتمام کے ساتھ ہو، ادب احترام کے ساتھ ہو، اعلیٰ ترین القابات کے ساتھ ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہو تو پھر مبارک الفاظ کے ساتھ ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تو محبت و تعظیم کے ساتھ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پڑھی یا سنی جائے تو اس وقت احترام والا انداز اختیار کیا جائے۔ تو عمل سے بھی حقوق تعلق رکھتے ہیں اور اعتقاد سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اعتقاد رکھنا یہ دل سے ضروری ہوگا، اور اس میں بہت سارے اعتقاد وہ ہیں کہ جن کے بغیر بندے کا ایمان ہی نہ رہے گا، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جن کے بغیر بندے کا ایمان کامل ہوگا ہی نہیں۔ ایمان ہی اس وقت کامل ہوگا جبکہ یہ حقوق بندہ ادا کرے گا۔ اور جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں، جیسے درود پاک پڑھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جائے، یہ حق لکھا، یہ آپ علیہ السلام کا حق ہے، اور بندہ جب درود پاک پڑھے تو اس وقت خاص نیت بھی یہ کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کر رہا ہوں، یعنی کوئی وہ نہیں ہے، کارنامہ نہیں ہے۔ ہاں کارنامہ بایمانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے بندے کے لیے، لیکن بندہ جب درود پڑھے تو اس وقت یہ سوچ کے پڑھے کہ میرے آقا کا مجھ پر حق ہے، جو میں درود پڑھ رہا ہوں اس کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ایسا درود پاک بتائیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک بیان کیا کہ یہ درود پاک پڑھا جائے، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ درود اس نیت سے نہ پڑھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، درود اس نیت سے پڑھنا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کو ادا کر رہا ہوں، کہ مجھ پر لازم ہے، باقی وہ ان کا کرم ہے کہ وہ جو ہے وہ کرم فرما دیں، یہ زیارت عطا فرما دیں۔ آپ صرف اور صرف ایک غلام کی حیثیت سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کر رہا ہوں، اس نیت سے درود پاک پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد بلال اتاری، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ پکارنا یا ندا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی جمیل صاحب، آج کل تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اور پکارو یا رسول اللہ کلام بھی جلوس میلاد ہو، یا میں کہتا ہوں کون سی محفل میلاد ہو کہ جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند نہ ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنا، پکارنا، تو اس کا جیسے کہ ہم نے ابھی اسی سلسلے کے دوران ہم نے یہ بھی سنا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مناظر دیکھ رہے تھے، تو ان سب کی زبان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ندا تھی، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، اور یا رسول اللہ کہنے پر آپ یہی واقعہ درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے اور ان کا کوئی بھی ان کو درپیش مسئلہ ہوتا، زبان سے ایک لفظ شروع میں ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ ای الاسلام افضل، اسلام کا بہترین
کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے، لیکن اس سوال سے پہلے یا رسول اللہ۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی روایت ہے یا کچھ ہے تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں تو اس لیے کہا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اسی کو ٹھیک ہے وہ حدیث میں اس طرح کے موجود، اب جو ہم کہہ رہے ہیں اور دور دراز سے جہاں بھی کوئی ہیں تو وہ اس طرح ندا کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے بھی دلائل موجود ہیں، جیسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی جو نابینا تھے وہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنی نابینائی کی شکایت کی، اب جو انہیں اس حوالے سے دشواریاں تھیں ان حوالے سے عرض کی کہ میری آنکھیں روشن ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دعا کر دوں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے پہلے والے آپشن کو استعمال کیا اور عرض کیا کہ مجھے بینائی چاہیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، مسند امام احمد اور کئی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو اس میں جو الفاظ تعلیم کیے گئے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا، وہ دعا اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک، اس میں عرض کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعے سے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں اور ان کا گویا وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اسی دعا کے اگلے الفاظ ہیں یا محمد انی قد توجہت بیک الی ربی، واہ واہ سبحان، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالی سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما دے۔ تو اب یہ دعا وہ نابینا صحابی نے اس پہ عمل کیا، اور ابھی یہ دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کا نور روشن ہو گیا اور ان کی آنکھیں یعنی جو نابینائی کا وصف تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اب وہ صحابی مسجد میں جا کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں پکار بھی رہے ہیں، وسیلہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ پھر بھی وہی آپ کا سوال کہ کوئی یہاں پہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہی ہیں۔ اچھا، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے یا سامنے نہ ہونے، اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارا ہے یہ فرق حضرات صحابہ میں نہیں پایا جاتا۔ صحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص کو کوئی کام تھا، ٹھیک ہے، تو اب ملاقات نہیں ہو رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اور اس کا اور وہ خلیفہ تھے اس وقت، جی اور بہت اہم کام تھا اس کا، تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ ایک دعا تم یہ کرو تو ہو سکتا ہے تمہارا کام ہو جائے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ اس بندے کو وہی دعا تعلیم فرماتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کی آنکھیں روشن ہونے کے لیے دعا تعلیم فرمائی تھی۔ وہ اس دعا تعلیم کی، اس آدمی نے ویسے ہی کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہی دعا اللہم انی اسألوک واتوجہ، اور اس میں آگے جا کے آتا ہے یا محمد، یعنی ندا والی ندا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کا بات وصال ہے، ظاہری کے بھی کئی سالوں کے بعد، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا، اس وقت یہ صحابی اس دوسرے شخص کو تعلیم دیتے ہیں، اور وہ یہی دعا کئی سالوں کے بعد، وصال ظاہری کے کئی سالوں کے بعد یہی دعا کرتا ہے جس میں یا محمد یہ دعا ہے، اس میں وصال ظاہری کے بعد یا محمد کہنے کا ثبوت۔ اچھا، پھر اسی طرح ہم حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ تھی، جنگ یمامہ، تو اس جنگ یمامہ میں ادھر سے بھی اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے۔ تو اب فرق مسلمانوں میں اور کفار میں فرق کرنے کے لیے ایک صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک نعرہ لگایا، وہ تھا یا محمدہ۔ اللہ اکبر کے نعرے تو دونوں طرف سے ہی لگ رہے تھے، دونوں طرف سے لگنے والے اللہ اکبر کے نعرے میں کہ مسلمانوں کا نعرہ
کون سا والا ہے، کون سی آواز مسلمانوں کی طرف سے ہے اور کون سی کفار کی طرف سے ہے، یہ فرق ایک نعرے سے ہو رہا تھا، وہ نعرہ تھا یا محمدہ۔ اور یہ جو ہمارے علماء ہیں اور طالب علم ہیں یہ جانتے ہیں کہ یا محمدہ میں یہ جو انداز ہے ندا کا، یہ استغاثے والا ہے، اس کے اندر مدد کے لیے پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یا محمدہ کہنے کا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نظر کرم فرمائیں، مدد فرمائیں، مدد فرمائیں۔ اور یہ کتنے میلوں دور، اور یہ کتنے میلوں دور جنگ یمامہ ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بعد وصال ظاہری بھی پکارتے آئے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے کچھ سالوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا، قحط ہوا، اس قحط کے اندر بارش نہیں ہو رہی، کافی لوگ پریشان ہو گئے، تو ایک صحابی حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزہ اطہر میں حاضر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لامتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ تو وصال ظاہری کے بعد یا رسول اللہ کہنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کی تلقین کرنا، اور پھر ان صحابی کو پھر اونگ آ جاتی، وہ دیکھتے کیا ہیں کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو فرما رہے ہیں کہ بارش ہوگی۔ اور ایک کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی پیغام دیا کہ یہ میرا پیغام ان کو دے دینا، اور ایسا ہی ہوا کہ پیغام بھی دیا گیا اور اگلے دن بارش بھی مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو اس کا مطلب دیکھیں یا رسول اللہ، یعنی صحابہ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یا رسول اللہ حضور کے جس طرح ہم حیات میں کہتے تھے ایسے وصال ظاہری کے بعد بھی ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے۔ صحابہ میں ایسا کوئی شک شبہ نماز بھی تو جمیل صاحب، اچھا جمیل صاحب نماز بھی تو جب پڑھتے ہیں، چلے یہ آپ نے دلائل دیے ماشاءاللہ یہ وہ، لیکن ابھی جو نماز پڑھیں تشہد میں بیٹھیں گے تو السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہے بغیر جو ہے وہ نماز پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یا اور ایھا النبی، چلے دونوں میں کوئی فرق بھی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں پر جو ایھا النبی ہے اس کا معنی ہی یہ ہے یا نبی۔ صحیح۔ تشہد میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں پر واضح طور پہ ایک عام آدمی بھی اس اتحیات میں ترجمہ دیکھے گا تو ترجمے میں سیدھا سیدھا یہ لکھا ہوگا کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، اے نبی، اے نبی، یعنی یا نبی سلام یا علیکہ۔ نبی اگر اس کا اردو ہم صلاۃ والسلام جو پڑھتے ہیں یا کلام پڑھے جاتے ہیں نماز کے ترجمہ بعد، وہی ہے، نماز کے بعد جو صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو نماز کے اندر جو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہا ہے اس پہ اعتراض کیوں نہیں؟ اور یہ اس پہ بھی بڑی خوبصورت جو کلام علماء نے لکھا ہے کہ جب نمازی اس پر آئے تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ پڑھیے۔ جی ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ جمیل صاحب نے باتیں بیان کی، اور بھی اس پر دلائل موجود ہیں، خاص طور پہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں، تو اب یہ جو جملہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح فقہ حنفی کی کئی کتب کے اندر یہ گفتگو موجود ہے کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچے گا تو یہ تصور نہیں کرے گا، یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں واقعہ معراج کی حکایت کر رہا ہوں، یعنی چونکہ معراج کے موقع پر یہ واقعہ ہوا تھا، تو اب یہ نہیں کہ وہ جو باتیں ہوئی تھیں معراج میں وہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس میں علماء نے واضح طور پر لکھا کہ وہ انشاء کی نیت کرے گا، یعنی اپنی طرف سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہا ہے۔ اچھا اب اس پر دلیلیں بھی بہت ساری ہیں، جیسے بخاری شریف کے اندر کئی مقامات پر حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں درود و سلام دونوں کا حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو سلام کا طریقہ تو معلوم ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر، ہمیں آپ درود کیسے پڑھنا ہے تو وہ آپ بتائیے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ابراہیمی ہے اس کے مختلف صیغے اور مشہور جو درود ابراہیمی ہے وہ بھی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھایا۔
تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ سلام پیش کرنے کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ اس واقعہ معراج کی ہم کوئی حکایت کر رہے ہیں، اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، نہیں. تو اسی پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں بندہ انشاء یعنی اپنی طرف سے سلام پیش کرنے کی بندہ نیت کرے گا. اور امام غزالی وغیرہ نے تو یہاں تک لکھا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ بندہ تصور یہ جمائے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں. اور تو یہ اصل یہ چیز ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ مشرق و مغرب سے کہیں بھی ہو ہر ایک یہ پڑھے گا. اب مثال کے طور پر فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی میں قاعدہ اولیٰ جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور اس میں التحیات پڑھنی یہ ضروری ہے. واجب ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اب التحیات پڑھیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی پڑھیں گے. اس کے بغیر آپ کی نماز ناقص ہو جائے گی، پوری نہیں ہوگی. شوافی کے نزدیک تو اور زیادہ اس کے اندر تاکیدات موجود ہیں، تو اور ائمہ کے نزدیک بھی تاکیدیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرق و مغرب سے ہمہ وقت آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہو ایھا النبی. بلکہ یعنی یہ معمول تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ پاؤں سن ہو گیا. تو کسی نے کہا، ٹوٹکا ہوتا ہے نا، کسی نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب ہستی ہے اسے یاد کیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بے ساختہ بلا تردد کہا یا محمد. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے وصف، یعنی محمد سے مراد یہاں پر وہ ہستی کہ جس کی ہمہ وقت تعریف کی جا رہی ہے، اس وصف کا لحاظ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. آپ کا پاؤں صحیح ہو گیا، وہ جو سن ہو گیا تھا وہ سن کھل گیا. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کی شرح نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا معمول ہی یہ تھا، پاؤں سن ہو جاتا سب یہی کہا کرتے تھے. اور جیسا کہ جنگ یمامہ میں نے کہا بیان کیا نا کہ وہاں پر یا محمد پکارا جا رہا تھا، تو امام ابن اسیر نے الکامل میں اور اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ کان شعارہم یومئذ یا محمد. مسلمانوں کا جو شعار تھا، صحابہ کا جو شعار تھا یعنی نشانی تھی، وہ تھی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا تھی. تو بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا نا جمیل صاحب سے کہ یہ تو زندگی میں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود تھے. ہمارا اس پر صرف ایک سوال ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث پاک یہ بتا دیں کہ جس میں زندگی اور زندگی کے بعد، سامنے اور قریب، بڑے معاملات جو تحت الاسباب، ما فوق الاسباب ہوں یا ما تحت الاسباب ہوں، کسی میں بھی کوئی ایک حدیث ہو جس کے اندر یہ فرق بیان کیا گیا ہو. کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت دکھا دی جائے، کوئی یہ فرق کسی مقام سے دکھا دے کہ مستقل یہ عمل کرنا منع ہو، کبھی کبھی عمل کرنا درست ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ٹھیک ہو، دور سے ٹھیک نہ ہو. یہ تفریق، یہ فرق کہیں پر بھی نہیں ہے. یعنی خود بنایا ہوا ہے. ہاں، اصل نظریہ اعتقاد کا ہے کہ آپ سامنے والے کو پکارتے وقت اعتقاد کیا رکھا ہے، بس اصل یہ ہے. اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دور سے سنیں گے، بعد وفات بھی سنیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اور زندگی کے اندر اگر آپ قریب سے یہ سمجھ کے ان کو پکاریں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت کے بغیر سن لیں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. تو کوئی مسلمان اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھتا. تو چاہے مدد مانگنے کا معاملہ ہو، استغاثے کا معاملہ ہو، چاہے ویسے ہی ندا ہو، بہر صورت ایسی کوئی تفریق قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. یہ اپنے گھر کی بنائی ہوئی تفریق یعنی فرق ہے، باقی قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ناظرین کرام، گفتگو کی جائے دلائل پر تو اور بھی دلائل کے انبار وہ لگ سکتے ہیں، اور قاعدہ اہل سنت الحمدللہ اس کے بیسک پیچھے بہت دلائل ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں ہی یہ ہمارے علماء اہل سنت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور جو صلاۃ الحاجت کے اعتبار پر جو دعا بیان کی گئی ہے، یہ تو کون سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی ہوگی.
ہر حدیثوں کے اعتبار سے، وظیفوں کے اعتبار سے اس نماز کی اور اس دعا کی تعلیم دی جاتی، اور باقاعدہ حدیث کے اندر کتب کے اندر اس کے ابواب چیپٹر باندھ کر یا چیپٹر ہیڈنگ دے کر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان وساوس میں بالکل نہیں پڑھنا، ہمیں دھوم دھام سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہ منانا ہے۔ سرکار کی آمد کے نعرے انشاءاللہ بلند کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی انہی عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ اگر اپنے کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، کبھی بھی وساوس میں نہ پڑیے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے اور ضرور آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہے، جی ہاں، آپ ضرور اس ویب سائٹ کا وزٹ کیجئے، آپ کو ایسے فتاویٰ ملیں گے کہ جن کے اندر دلائل کی روشنی میں یہ چیزیں بالکل آپ کو میلاد کی شرعی حیثیت، صحابہ نے میلاد منایا، جلوس کی شرعی حیثیت، اسی طرح کئی اور ایسی چیزیں جو میلاد کے موقع پر سوالات ہوتے ہیں، تو بالکل آپ یہاں وزٹ کیجئے اور اس ویب سائٹ پر ضرور جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سا مواد بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ان خوشیوں کے صدقے اللہ تعالی ہر طرف خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،